صدق الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، شکریہ. یہ بچی پورے قرآن کی حافظہ ہے الحمدللہ، جنہوں نے آپ کو تلاوت قرآن پاک سنائی ہے. یہ ادھر منزل نکال رہی ہے، یہ مکمل قرآن پاک کی حافظہ ہے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی، کوئی نعت پڑھے بچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کعبے دا غلاف کالا دور لہرائے نی منگو نی دعاواں اللہ سب نو بلائے نی. کعبے دا غلاف کالا دور لہرائے نی منگو نی دعاواں اللہ سب نو بلائے نی. کانے کعبے حاجی جاندے کر دے طواف نی نالے حاجی روندے نالے چومدے غلاف نی. حج دے نظارے اللہ وکھرے بنائے نی منگو نی دعاواں اللہ سب نو بلائے نی. پاک مدینے دی کی شان سناواں میں روزے پاک دے نظارے کی بتاواں میں. حج دے نظارے اللہ وکھرے بنائے نی منگو نی دعاواں اللہ سب نو بلائے نی. کعبے دا غلاف کالا دور لہرائے نی منگو نی دعاواں اللہ سب نو بلائے نی. 18 نمبر حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ اس سے پچھلی پڑھیں ذرا. اس سے پچھلی وعن ابی سعید الخدری قال خرج رسول وسلم. یہ پڑھی ہوئی ٹھیک ہے. حدیث نمبر 18. یہ کیا رکھ دیا میرے سامنے؟ چلیں ہاں جی. کریں شروع، کیا ہو گئے؟ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم. کذبنی ابن آدم نہیں ہوتا آپ کو آدم.
نہیں نہ آ رہی آپ کو؟ پتہ نہیں کیا آپ جو موبائل کو ہے روزانہ آپ کا مسئلہ ہی بنتا ہے. چلنے دیں. جھٹلا دیا مجھ کو کذب ابن آدم. ٹھیک ہے. ولم یکن لہ ذالک، مجھے آدم کے بیٹے نے جھٹلا دیا، حالانکہ اس کے لیے یہ روا نہیں تھا، ٹھیک لائق درست نہیں تھا. وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اللہ، اس نے مجھے گالی دی، اس کے لیے یہ لائق نہیں تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. اور آدم کے بیٹے تو کبھی مجھے جھٹلاتا ہے تو کبھی مجھے گالی دیتا ہے. فاما تکذیبہ ایایا، رہا اس کا جھٹلانا مجھے، اما تکذیبہ ایایا، یہ ایایا جو ہے نا یہ تکذیب کا مفعول ہے. فقولہ لن یعیدنی کما بدانی، اس کا کہنا کہ وہ مجھے دوبارہ نہیں لٹا سکتا جیسے اس نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا. پہلی دفعہ تو اس نے پیدا کر لیا نا مجھے، اب دوبارہ تو وہ مجھے نہیں نا زندہ کر سکتا. استغفر اللہ. ولیس اول الخلق باہون علی، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، حالانکہ نہیں ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان مجھ پر اس کے دوبارہ لٹانے سے. کیا مطلب ہے؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے یا دوسری مرتبہ؟ نہیں، دوسری مرتبہ آسان ہے. اللہ کہتے ہیں میں پہلی دفعہ کر سکتا ہوں نا، اب دوبارہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. نہ پہلی مرتبہ میرے لیے مسئلہ نہ دوبارہ مسئلہ. میں تو قادر قدیر ہوں، میں تو کن کہہ کے سب کچھ کرتا ہوں. اما شتمہ ایایا، رہا اس کا گالی دینا خاص مجھے، فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اس کا کہنا ہائے 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 اللہ نے اولاد بنائی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اولاد ہے. وعن الاحد الصمد، وہ کہتے ہیں اللہ کیسے کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹی، جیسے یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. مشرکوں نے کیا کہا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور آج کے جو بدعتی ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ محمد نور من نور اللہ ہے. ایسے ہی ہے نا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، وقال البریلویون، اب یہ تو میں نہیں کہتا، وقال اہل البدع محمد نور من نور اللہ. استغفر اللہ. وعن الاحد الصمد وعن الذی، اور میں احد اکیلا ہوں، الصمد بے نیاز ہوں، الذی لم الد اللہ وہ لم الد میری کوئی اولاد نہیں، یعنی میں نے کسی کو جنا نہیں، نہیں، ولم یعنی میں کسی کا باپ نہیں ہوں. ولم اولد اور میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں. نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کسی نے جنا. ولم اولد، ولم اولد ہو گیا نا. لم الد نہ میں نے جنا، ولم اولد نہ میں جنا گیا، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ ہی کوئی میرے لیے ہم سر ہے. کفو میں نا ہم پلہ، ہم سر، میرے جیسا. پنجابی میں کہتے ہیں میرے ورگا. وفی روایت ابن عباس، عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے واما شتمہ ایایا، رہا اس کا گالی دینا مجھے، فقولہ لی ولد، اس کا کہنا کہ میری اولاد ہے. وہ کتنے بدبخت ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. کبھی کہتے ہیں مریم اللہ کی بیوی ہے، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. وہ تو پاک ہے. فقولہ لی ولد، اس کا کہنا کہ میری اولاد ہے. ہے. وسبحانی حالانکہ میں پاک ہوں. سبحان اللہ، میں تو پاک ہوں. ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، کس سے پاک ہوں کہ میں بناؤں بیوی یا اولاد. اولاد. اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، یہ تو انسان کی کمزوری ہے نا کہ بندہ بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اولاد کی محبت کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا.
اللہ کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو بے نیاز ہوں، ہاں جی، میری اولاد نہیں، میں اولاد دیتا ہوں، میرے بیٹے نہیں، میں بیٹے دیتا ہوں، میری بیٹی کوئی نہیں، میں بیٹیاں دیتا ہوں، بیٹے بیٹیاں اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ جی آگے چلیں۔ ہاں جی، آپ کو آواز آ رہی ہے گروپ میں؟ آج کتاب بھی نظر آ رہی آج کتاب آواز آ رہی ہے نا؟ جی ماشاءاللہ، بہت پیاری بچیاں، اللہ آپ کا مزید شرح صدر فرمائے۔ آج میں نے آپ کو ایک وظیفہ بھی بتانا ہے، اور وہ وظیفہ میں رات بتا کے آیا ہوں گجرانوالہ میں، انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی مشکات یاد ہو جائے گی۔ چلیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ یوزین ابن آدم، اللہ کہتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر وہ گالیاں دیتا ہے زمانے کو، وانا الدہر اور میں زمانہ ہوں، بیدی الامر، بید الامر، میرے ہاتھ میں امر ہے، یعنی سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ میرے پاس ہیں، میرے پاس ہیں۔ جی جی، یہ میرا کاٹ گیا نا؟ ہیلو، جی آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اقلب اللیل آپ کا والنہار، موبائل چلے گا تو آپ عبارت پڑھیں گے نا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ آپ کا موبائل ہی نہیں چلتا، روزانہ ہی ایشو آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی۔ چلے کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، یہ رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ ہاں جی، اقلب اللیل والنہار، میں پھیرتا ہوں رات دن کو، کبھی رات کبھی دن، کبھی دن کبھی رات، دنوں سے راتیں، راتوں سے دن، یہ کون لاتا ہے؟ اللہ۔ ونبی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر علی اذن، یہ دل سننے والی ہے، معدن نہیں ہے کوئی۔ یہ فضا ذرا توجہ کیجیے، آپ حافظہ ہیں نا ماشاءاللہ پورے قرآن کی، آپ نے حفظ کیا ہوا ہے مکمل قرآن، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ کے والدین کو تاج ملے گا، آپ نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے۔ کوشش کریں کہ مکمل بھی، ساری منزل بھی ساری کی ساری آپ کو یاد ہو جائے۔ آج آپ نے بہت اچھی تلاوت کی ہے۔ ما احدن نہیں ہے کوئی ایک، ما لیسا کے معنی میں ہے، یعنی لیسا احدن نہیں ہے کوئی ایک، علی اذن نہیں، ما احدن اصبر علی، اصبرا نہیں ہے کوئی ایک جو زیادہ صبر کرنے والا ہو، علی اذن تکلیف پر، یسمعہ جو وہ سنتا ہے، جو وہ سنتا ہے، من اللہ ہے، ایسے ہی ہاں جی، اللہ سے بڑھ کر، ما احدن اصبر علی اذن یسمع من اللہ، جو وہ سنتا ہے اللہ سے بڑھ کر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے کہ جو بندے تکلیف پہنچاتے ہیں نا، اللہ بڑا صبر کرنے والا ہے، وہ بڑا حوصلے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کا کتنا حوصلہ ہے، اللہ کو تکلیف بڑی پہنچتی ہے، جو یہ باتیں کرتے ہیں نا اللہ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اللہ بہت صبر کرنے والا ہے، اللہ بہت حوصلے والا ہے۔ کس بات کی تکلیف پہنچتی ہے؟ بولے آگے پڑھے۔ یدعون لہ الولد، ہائے 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 ہائے، وہ پکارتے ہیں اس کے لیے اولاد۔ جب یہ کہتے ہیں نا ظالم مشرک اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے تکلیف بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ بڑا صبر والا ہے، ثم یعافیہم پھر وہ ان کو معاف بھی کرتا ہے ویرزقہم، اور انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ لیکن بات یہ بڑی تکلیف دہ ہے جب یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، محمد اللہ کا نور ہے، یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے اللہ کے لیے۔ وعن معاذ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل یہ 18 سال کی عمر میں اسلام لائے، 38 سال ان کی عمر تھی جب ان کی وفات ہو گئی حضرت عمر کے دور خلافت میں۔ کتنی عمر میں یہ فوت ہوئے؟ نہیں 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ وعن معاذ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، معاذ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک گدھے پہ سوار تھا۔ کس کے پیچھے؟
گدے. یعنی وہ منظر کیسا ہوگا جب سینہ معاذ کا ہوگا، پیٹھ محمد رسول اللہ کی ہوگی. معاذ کا سینہ محمد کی پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہوگا. سواری کس پہ کر رہے ہیں؟ گدے پر. گدے پر. یہ نبی نے زندگی میں گدے کی سواری بھی کی ہے. کی نہیں، بارہا کی ہے، بارہا. لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل. اوئے کہتے ہیں نہیں تھا میرے اور آپ کے درمیان مگر پالان کی پچھلی لکڑی. مؤخر میں نا پچھلی لکڑی. یعنی کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کچاوا تھا. یعنی میرا سینہ لگ رہا تھا محمد رسول اللہ کی پیٹھ کو صلی اللہ. آگے کون تھے؟ آمنہ کے لال. پیچھے کون تھے؟ حضرت معاذ. ایسے ہی ہجرت کی رات نبی آگے تھے، ابو بکر صدیق پیچھے تھے. سمجھے ذرا، نبی آگے تھے، ابو بکر صدیق رسول اللہ کے پیچھے تھے. درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. اس لیے میں کہتا ہوں شیعو رافضیو، اگر تم نے ابو بکر کو دیکھنا ہے خلیفہ بلا فصل، نبی کا سفر ہجرت پڑھیں. نبی آگے بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی آگے بیٹھا ہوا ہے، صدیق پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور سینہ صدیق کا پیٹھ محمد مصطفیٰ کی درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں. شیعو اگر اب بھی تمہیں شک ہے تو ہجرت کی رات نبی نے ثابت کر دیا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے. آگے چلیں. فقال یا معاذ، آپ نے کہا او معاذ، هل تدری، حل یہ استفہامیہ ہے، کیا بھلا تو جانتا ہے ما حق اللہ علی عبادہ، اللہ کا کیا حق ہے اس کے بندوں پر، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کے کیا حق ہیں اللہ پر. اللہ کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر. قلت اللہ ورسولہ اعلم. میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ معاذ. میں نے کہا اللہ رسول خوب جانتے ہیں. ساڑی طرح تو چاتر نہیں نہ بڑھ دے ساڑھ جیڑی گل دا نہیں بھی پتہ وہ بھی دس دینی نا. پتہ ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ رسول خوب جانتے ہیں. قال فإن حق اللہ علی العباد، آپ نے حق اللہ کیوں پڑھا ہے؟ یہ انہ کا اسم ہے، انہ کا اسم ہے. اسم ہے. انہ کیا کرتا ہے؟ اسم کو زبر دیتا ہے، خبر کو پیش دیتا ہے. انہ کیا کرتا ہے؟ اسم کو زبر، یہ قانون لکھ لیا کریں، خبر کو پیش. یہ کتنے حروف ہیں؟ 6. کتنے ہیں؟ 6. انہیں کیا بولتے ہیں؟ مشبہ بالفعل. انہ، انہ، کأنہ، لیتا، لکنہ، لیتا. آگے عائشہ آخری کیا ہے؟ لعل. شاباش. انہ، انہ، کأنہ، لکنہ، لیتا، لعلہ. ٹھیک ہے، یہ 6 حروف ہیں، انہیں مشبہ بالفعل بولتے ہیں. آگے چلیں. ان یعبدوہ فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر ان یعبدوہ، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، کسی قبر کو نہ پوجیں، کسی شجر کو نہ نہ پوجیں، کسی بزرگ سرکار کو سجدہ، کسی کتوں والے کو سجدہ نہ کریں. سجدہ کس کو کریں؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا حق ہے، حق ہے اللہ کا. ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ شرک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کے بھی حق ہے، ہمارے بھی حق ہے نا ہمارے اللہ پر. سبحان اللہ. ہمارے رب پہ ہمارے بھی حق ہیں. بندوں کے حق اللہ پہ کیا ہیں؟ ان لا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، ہائے 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 ہائے، کہ اللہ عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا. جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اسے اللہ عذاب نہ. مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ہم نے زندگی میں گناہ تو بڑے بڑے کیے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم سب گناہ گار ہیں. غلطیاں تو بڑی بڑی ہم نے کی ہیں، قصور تو ہم خود مان رہے ہیں، قصور تو ہم نے بڑے بڑے کیے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. کہو الحمدللہ. اور کرنا بھی نہیں انشاءاللہ. ہم کٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے. اور جب ہم شرک نہیں کریں گے ہمارا مہربان رب ہمیں عذاب نہیں کرے گا. آگے چلیں. فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، بعد نے کہا اللہ کے رسول میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں.
قال لا تبشرهم فرمایا نہ انہیں خوشخبری دے، فیتکلوا، یہ بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ متفق یہ علیہ۔ تو پہلے کم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو پہلے پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تو صرف رمضان کے روزے ہی رکھتے ہیں، یہ تو پہلے ہی ایک مرتبہ زندگی میں حج کرتے ہیں، وہ بھی پیسوں والے۔ تو آپ یہ بات ان کو نہ بتائیں، یہ زیادہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ہاں جی، لیکن یہ بات پکی ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ چلیں، بہت پیاری حدیث ماشاءاللہ۔ وعن انس، حوالہ اس کا متفق علیہ۔ بخاری مسلم، کوئی بات نہ چھوڑیں، ایک لفظ نہ چھوڑیں۔ میں نے بخاری بھی ایسے ہی پڑھائی ہے، ایک لفظ میں نے نہیں جانے دیا۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی یا کیوں پڑھایا آپ نے؟ نبی یوں نہ پڑھ لیں، نہیں، مجھے قائل کرے نا۔ انا کا اسم ہے، انا کا اسم ہے، شاباش۔ پیچھے کیا آ رہا ہے؟ انا۔ یہ انا آ رہا ہے، یہ نہیں پڑھنے دیتا ہمیں نبیو، یہ کہتا ہے نبی یا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ میرا اسم ہے اور یہ منصوب ہے۔ منصوب کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ پر، جس پہ زبر ہو۔ اور مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ پیش جس ہو، پہ پیش ہو۔ اور مجرور کس کو کہتے ہیں؟ جس لفظ پہ زیر ہو۔ جس لفظ پہ زیر ہو۔ اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب پڑھا جائے گا، انا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومعاذ ردیفہ علی الرحل، جبکہ معاذ آپ کے پیچھے تھے، علی الرحل، کچاوے پر، پلان پر۔ قال یا معاذ، آپ قال نے لب، فرمایا اوے معاذ، کیا بات ہے، سیاپا کیڑے پاگاں والے سن، نبی دے پیچھے بہ کے نبی دیاں گلاں دے جواب دیندے سن۔ واہ سیاپا۔ قال لبیک، معاذ نے جواب کیسے دیا؟ جواب کیسے دیا؟ قال لبیک، اللہ کے رسول میں بار بار حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، وسعدیک، اور میں سعدیک یعنی بڑے میں خوش نصیب ہوں، میں بار حاضر ہوں۔ ہاں جی، یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ جو لبیک ہے نا، لبیک اصل میں یہ تھا البک البابا، البک البابا بعد الباب۔ اصل عبارت کیا ہے؟ الب لک البابا بعد الباب۔ تو سارا یہ حذف کر کے نا، ترکیب کر کے، اب آپ کی نا سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا بھی نالج کم ہے، تو یہ سارا میں یہ بس یوں کہتا ہوں کہ مخفف کر کے نا، البک البابا بعد الباب سے یہ ہو گیا لبیک، لبیک بن گیا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی، جب آپ آگے پڑھیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، میں حاضر ہوں، میں بار حاضر ہوں۔ قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، دوبارہ وہی سوال، وہی جواب۔ قال ما من احد، یہ ٹھیک چل رہا ہے رات یہ آواز آ رہی ہے؟ جی قاری صاحب، آ رہی ہے، ٹھیک چل رہا ہے۔ بجی عائشہ کا پوچھنا ہے، ہاں، بجی عائشہ کا پتہ کرنے ہے یا نہیں؟ عائشہ ادھر ہے میرا خیال ہے۔ السلام علیکم، جی وہ ادھر ہے، ان کا نہیں چل رہا، وہ ادھر ہے۔ ہاں جی، قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اور اللہ مایا نہیں کوئی ایک جو گواہی دیتا ہو کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وان محمد رسول اور اللہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں صدقا من قلبہ سچے دل سے، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ اس کو جہنم پہ حرام کر دیتے ہیں۔ جو سچے دل سے کلمہ پڑھے وہ جہنم پہ حرام، جہنم اس پہ حرام۔ آپ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں نا، پڑھ لیں ذرا، اشہد ان لا الہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، بس اب جہنم کی آگ آپ پہ حرام ہو گئی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اخبر بہ الناس، میں لوگوں کو نہ بتا دوں۔ ناسا آپ نے کیوں پڑھا ہے؟ بہن سا یہ اخبروں کا مفعول ہے، اخبروں کا مفعول، مفعول، آ حمزہ استفامیہ، فا عطفہ، اخبرو فعل،
آنا اس میں فاعل، ادھر غور کریں، بار فجار ہی ضمیر مجرور، الناسا مفعول، سمجھ آ رہی؟ اخبر فعل اپنے فاعل، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر سن لیں، آفا حمزہ استفہامیہ، فاؤ عاطفہ، اخبر فعل آنا فاعل، بار فجار ہی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اخبروں کا، ناسا مفعول، اخبر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا۔ آگے چلیں۔ قال اذا یتکلون، اذن آپ فرمایا اذن یتکلوا، تب تو وہ توکل کر لیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے، وہ ہے تو جنتی، لیکن یہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ پہلے بہانے لمتے پھرتے ہیں کہ کم سوکھا ہی ٹھیک ہے۔ فاخبر بها معاذ عند موته تعصما، تو خبر دی اس کے ساتھ معاذ نے اپنی موت کے وقت، پہلے نہیں بتایا کسی کو، لیکن جب دنیا سے جا رہے تھے پھر بتا دیا، کیوں؟ تعصماً، گناہ سے بچنے کے لیے۔ گناہ کیا ہے اس میں؟ حدیث چھپانا گناہ ہے نا، ہاں جی، علم کا چھپانا گناہ گناہ ہے نا۔ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں حدیثیں؟ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ یوٹیوب پہ ہم کیوں اپلوڈ کرتے ہیں؟ اگر ہم نہ پڑھائیں گے ہم بہت بڑے گناہ گار ٹھہریں گے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم کبھی لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، کبھی ہم بچیوں کو پڑھاتے ہیں، کبھی ہم فیس بک پہ پڑھاتے ہیں، کبھی ہم گروپ بنا لیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہمیں پیسے ملتے ہیں؟ نہیں، ہمیں لینے ہیں پیسے؟ نہیں، لوگ کہتے ہیں ملتے ہوں گے آپ کو، میں نے کہا جب ملیں گے نا تو میں تب حدیث پڑھانی چھوڑ دوں گا۔ پیسوں کے لیے نہیں ہم پڑھاتے، ہم پڑھاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ معاذ نے بھی کیوں بتایا کہ حدیث کا چھپانا گناہ ہے، میں تو اب قبر میں چلا جاؤں گا تو یہ گناہ میرے ذمہ رہے گا، میرے کھاتے میں پڑ جائے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے نا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو علم چھپاتے ہیں، جو نبی کی احادیث چھپاتے ہیں، پڑھ کے لوگوں کو نہیں پڑھاتے، آگے نہیں پہنچاتے، اللہ میری توبہ، قرآن کہتا ہے ان پہ اللہ کی بھی لعنت، نبیوں کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت۔ اتنی لعنتیں وہ اٹھا لے گا، اللہ معاف کرے۔ آگے چلیں، متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ وعن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض، ابو ذر کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا جبکہ آپ پہ سفید کپڑا تھا۔ کیا تھا؟ سفید جو ہے نا، جو عالم دین ہے نا، جو حدیث پڑھانے والا ہے نا، اسے لباس کون سا اچھا لگتا ہے؟ سفید لباس اچھا لگتا ہے۔ پتہ ہے نا، وہ پہلے جبریل آئے تھے نا، انہوں نے بھی سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ ہمارے نبی بھی زیادہ سفید پہنا کرتے تھے۔ وعن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوب ابیض وهو نائم، وہ نائم، جبکہ آپ سو رہے تھے، ثم اتیتہ، جبکہ آپ سو رہے تھے۔ نبی سو رہے سن، ہے کی گل ہے؟ نبی سو رہے سن؟ جبریل سوندا ہے؟ میکائیل، نہیں، ملک الموت، تو نبی پاک کیوں ستے نے؟ انسان۔ ہاں، اور نبی کو نور من نور اللہ کہنے والوں ذرا غور کرو، جبریل نور من نور اللہ ہے، وہ نہیں سوتا، ایسے ہی ہے نا؟ میکائیل نور من نور اللہ ہے، وہ نہیں سوتا۔ کیا سوتا ہے؟ نہیں سوتا، اللہ نہیں سوتا، اللہ نہیں سوتا۔ نبی سوتا ہے۔ نبی کیوں سوتا ہے؟ نبی بشر ہے، انسان ہے،
اللہ بھولتا نہیں، نبی بھولتے ہیں۔ جبریل کھانا بھی نہیں کھاتا، کیا کھاتا ہے؟ نہیں آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ کیا جبریل نے بھی کیا آج ناشتہ؟ نہیں نہیں کیا؟ اور نہیں آج جبریل نے بسکٹ کھاتے نے؟ اچھا، میرا خیال انہیں نان چنے کھاتے نے۔ کیوں نہیں کھائے؟ کیوں نہیں کھائے جبریل نے؟ فرشتے ہیں وہ۔ مہنگائی بڑی اس لیے نہیں کھائے؟ پھر کیوں نہیں کھایا جبریل نے؟ وہ فرشتہ ہے، کھاتا ہی نہیں۔ آپ نے کھایا ہے، ناشتہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے کھایا ہے؟ انسان ہے۔ آپ انسان ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم کھاتے ہیں، نوری نہیں کھاتے۔ چلے اللہ ہمارا عقیدہ ٹھیک کرے، آگے چلیں۔ ثم اتیتہ وقد استيقظ، پہلی دفعہ میں آیا نا، آپ سوئے ہوئے تھے، میں دوبارہ آیا، آپ بیدار ہو چکے تھے، فقال ما من عبد اور میں نہیں ہے کوئی بندہ قال لا الہ الا اللہ جو کہ لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک، محمد رسول اللہ بھی اس میں شامل ہے، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں نا، میں آپ کو کہوں آپ مجھے سورہ قل ہو اللہ سنائیں، کیا سنائیں؟ قل هو اللہ۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ بس قل ہو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ، بس کیا مراد ہے پوری صورت؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کلمہ پڑھے نا، تو پھر ثم مات علی ذلک، پھر اس پہ اس کو موت آ جائے، کلمے تو مر جائے، کیا بات ہے، الا دخل الجنۃ، مگر وہ جنت میں جائے گا۔ قلت وان زنا وان سرق، ابو ذر نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے پھر بھی جائے گا؟ قال وان زنا وان اور میں سرق، ہاں اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں دوبارہ پھر کہہ دیا، قلت وان زنا وان سرق، اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے، قال وان زنا وان سرق، وان زنا وان سرق، قلت وان زنا میں نے پھر تیسری دفعہ کہہ دیا، بات بڑی عجیب سی تھی نا، وان زنا وان سرق، اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے۔ اب آپ نے ذرا سخت جواب دیا، قال وان زنا وان سرق، آگے علی رغم اللہ رغم انف ابی ذر، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، ابو ذر کی ناک خاک میں آلودہ ہونے کے باوجود، اور تیری ناک خاک کے آلودہ ہوئے، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، وان زنا وان سرق، وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ذر کی ناک خاک میں مل جانے پر یا مل جانے کے باوجود، ٹھیک ہے۔ وکان ابو ذر اذا حدث بهذا، اور جب ابو ذر یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے، قال وان رغم انف ان راغم انف ابی ذر، اگرچہ خاک آلودہ ہوا ابو ذر کی ناک، متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ یہ عربوں کا نا ایک تقیہ کلام ہے، کبھی کہتے ہو تیری ماں تینوں گم پائے، یہ ان کا ذرا اپنا کلام ہے، ان کا ذرا یہ انداز تکلم ہے، ایسے ہی تیری ناک خاک میں مل جائے، یہ ذرا چھوٹی سی ڈانٹ ہے، چھوٹی سی، گال نہیں، بڑی بڑی گال نہیں جیسے ہم گالیاں نکالتے ہیں، یہ ذرا چھوٹی سی ڈانٹ ہے۔ وعن عبادۃ بن الصامت قال ان قال کی کنیت ہے ابو الولید، ان کا نام ہے عبادہ بن صامت۔ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ عبادہ بن صامت وہ ہے جنہوں نے حدیث بیان کی کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ یہ وہ عبادہ بن صامت ہے۔ قال قال رسول وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہی دے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ وحدہ، اکیلا، لا شریک اس لہ، کا کوئی شریک نہیں، وان محمد عبدہ اور بے شک ورسولہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تب بنیں گے جب بندے ہوں گے، بندہ پہلے، رسول بعد میں۔ آگے چلیں۔ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، اور بے شک عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، عیسیٰ بھی فرشتہ نہیں، یہ نہ کوئی سمجھے
وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے وہ فرشتہ ہے، نہیں، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے۔ کون؟ عیسیٰ۔ یہ نہ کوئی سمجھے یہ اللہ کا بیٹا ہے، نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ وابن امتہ وکلمتہ، نہیں، بس وابن امتہ، اس کی بندی کا بیٹا ہے، باندی کا، لونڈی کا بیٹا ہے۔ وہ کون ہے؟ مریم۔ مریم، وہ مریم کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بیوی نہیں۔ عیسائیوں، مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کی بندی ہے۔ یہ بات آ رہی ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ، آگے چلیں۔ وکلمتہ القاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے ڈالا طرف مریم کی، وروح منہ، اصل میں تھا ذو روحن، روح والا، یہ روح ہے اس کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام۔ والجنۃ حق والنار حق، والجنت تو بھی پڑھ سکتے ہیں، والجنت تا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پیچھے اس کا عطف ڈالیں گے، پیچھے کہاں؟ من شاہدہ اللہ، یہ شاہدہ کا مفعول بنا لیں گے، یعنی جو یہ گواہی دے کہ جنت برحق ہے۔ اگر مفعول نہ بنائیں تو پھر یہ مبتدا خبر بنے گا، والجنت حق، الجنت مبتدا حق، خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا، والنار حق بھی ترکیب ایسے ہی ہوگی، جنت حق ہے، جہنم برحق ہے۔ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے جو بھی عمل کرتا رہا۔ متفق علیہ۔ بخاری مسلم۔ وعن عمرو بن العاص قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن عاص کہتے ہیں، یہ حدیث کا نمبر بتائیں۔ 28 نمبر حدیث، یہ آخری میرا خیال ہے۔ ہاں جی، چلو یہ اللہ جی، یہ آخری حدیث ہے۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نبی اسلام کی خدمت میں آیا، یہ توجہ کریں، توجہ۔ فقلت ابسط یمینک، یمینک مفعول ہے، پھیلائیے اپنا دایاں ہاتھ، سجاد فلیبایع، کڈو نا ذرا میں بیعت کرا تاکہ میں بیعت کروں آپ سے۔ فبسط یمینہ، آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا، فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ قبض کر لیا، سکیڑ لیا، بند کر لیا، نہیں جی میں بیعت نہیں کرنی ہے۔ صحابہ ذرا لاڑ پیار بھی کرتے تھے نا نبی اسلام نال، نہیں جی میں کوئی نہیں کرنی۔ فقال ما لک یا عمرو، ارے بھیا کیا ہو گیا عمر؟ قلت اردت ان اشترط، میں نے کہا جی میں آپ سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ شرط؟ قال تشترط ماذا، اور تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ نبی بھی بڑا گرئی میں ڈانٹیا نہیں، اوئے مینوں کیا بیعت کرو، ہوں ہاتھ پرا کر لے، جا پا جا نا، فرمایا تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ قلت ان یغفر لی، میں نے کہا مجھے معاف کر دیے۔ اصل میں نا ان کو آخرت کی بڑی فکر تھی، بہت کی بڑی فکر تھی، قبر انہیں بڑی یاد تھی، مجھے معاف کر دیا جائے، گناہ گار بڑا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ قال اما علمت یا عمرو، عمر تو نے نہیں جانا، ان الاسلام انا یہدم، کہ انا، یہ انا کیوں آپ نے پڑھا ہے؟ کیونکہ اس سے پیچھے عالم یعلم آ رہا عالم ہے، یعلم، یہ اصول قانون یاد رکھیں، عالم یعلم کے بعد آئے گا انا، اور قال یقول کے بعد آئے گا انا، اب یہ انا پڑھا جائے گا۔ تو نے نہیں جانا عمر، ان الاسلام یہدم، پڑھے، ما کان کان قبلہ، قبلہ، اسلام مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوں، پہلے کے گناہ اسلام مٹا دیتا ہے۔ اسلام چیز ایسی ہے، بندہ جب کہنا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے سارے گناہ ختم۔ ہاں، وان 100 سال دا بڈھا کافر، ہاں جی بڈھا پاپی، 100 سال دا بگڑا ہے بابا بڈھا، ہاں جی ساری زندگی شرک کرتا رہا، پرلے درجے دا مشرک، اور دل چ آ گیا بھی چلو یار مسلمان ہو جائیے، وہ جب ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں او 100 سال دے پاپیا، 100 سال نہیں آئے چلے اج تے آ گئے ہیں نا، تو ساڈی رحمت دے دریا بھی ٹھاٹھ جا گئے نہیں، یا اج تیرے 100 سال دے گناہ معاف کر چھڑنے۔ سبحان اللہ، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، ہا پہلے ہو، یہ ہا ضمیر مؤنث کی، ہجرت مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے کے گناہ ہوں۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج بھی مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے گناہ۔ اللہ ہمیں بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ آمین۔ جب بندہ حج کرتا ہے نا، بخاری کی حدیث ہے، ہائے 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 ہائے،
وہ 70 سال کا بوڑھا بابا حاجی، 80 سال کا 100 سال کا حاجی جب وہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندے اور بوڑھے، اور میں نے تجھے گناہوں سے ایسے کر دیا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں تو آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی رواہ مسلم والحدیث عن المروی، اس کو روایت کیا مسلم نے، آگے امام صاحب کہہ رہے ہیں والحدیثان المرویان، دونوں حدیثیں مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں عن ابی ہریرہ قال کس سے؟ ابو ہریرہ سے۔ یہ آگے اور دو حدیثیں ہیں، اس کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سے دو حدیثیں پڑھیں ذرا۔ قال قال اللہ تعالی انا اغنی الشرکاء عن الشرک، الشرک، میں بے پرواہ ہوں شرکاء سے، ان اغنی الشرکاء، میں تمام شریکوں کا، شرکاء کا بے پرواہ ہوں شرک سے۔ کس سے؟ شرک سے۔ شرک سے، میں والآخر تمام شریکوں کے شرک سے بے پرواہ، بے پرواہ ہوں۔ ایک یہ حدیث، والآخر الکبریاء اور دوسری حدیث الکبریاء ردائی، ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ بڑائی تکبر کیوں پھگدا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ نو، اے جڑے حکمران، اے جڑے وڈے وڈے اے آکڑے پھرتے نا، اللہ نے تکبر نہ کریا کرو۔ ہاں، اے جڑے متکبر نے نا، ایک قیامت دے دن ایویں ہو گے جویں کیڑیاں ہوندیاں نے، کیڑیاں۔ اس لیے تکبر نہ کیا کریں۔ تکبر عزازیل را خار کرد، فارسی کا ایک شعر ہے، فارسی بھی پڑھا کریں، بڑی پیاری میٹھی زبان، کبھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی، اب ہم آتی نہیں، نہ پڑھانے والوں کو آتی ہے نہ پڑھنے والوں کو، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فارسی بھی۔ کہتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ چلے، سنذکرہما فی باب الریاء، یہ کہتے ہیں یہ جو دونوں حصے ہیں نا، ہم ان دونوں کو ذکر کریں گے فی باب الریاء کبر، والکبر، باب الریاء والکبر میں، ایک باب آگے آئے گا دوسری جلد میں، باب الریاء والکبر، اس باب میں یہ دو حدیثیں ہم لائیں گی انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا۔ رواہ مسلم۔ اس کو روایت کیا مسلم نے۔ پہلی فصل ہو گئی مکمل۔ میری اپیل ہے سب بیٹیوں کی، بچیوں کی خدمت میں کہ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس حقیر سی محنت کو اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آپ ٹائم نکالتی ہو، بہت یہ آپ کی محنت ہے، ہمت ہے آپ کی، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایسے ٹائم نکالنا ہے، کبھی آپ نے یہ کلاس چھوڑنی نہیں، ٹھیک ہے؟ گھر کے کام چھوڑ دینے ہیں، سب کچھ چھوڑ دینا ہے، لیکن یہ کلاس آپ نے نہیں چھوڑنی۔ کہہ دیں انشاءاللہ، انشاءاللہ بالکل ہم نے یہ کلاس پورے اہتمام کے ساتھ لینی ہے، حدیث کے ساتھ۔ یہ ہمارا پیار ہے، ہماری محبت ہے۔ ہاں، اسی نبی پاک دی ہیں جی۔ میں تو آپ کا جو پڑھاتے ہیں نا، وہ ایک ایک باب محاورہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں، پورا رجسٹر بنا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا نام ہے آپ کا؟ رقیہ سرور، جو باجی نبیلہ نے نمبر دیا تھا نا۔ ہاں جی، ہاں، یہ میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ رجسٹر بنائیں، یہ سارا لکھ لیں۔ دیکھیں نا، یہ روز روز تو نہیں نا پڑھایا جاتا، نہ پڑھنے والے ملتے ہیں نہ پڑھانے والے ملتے ہیں، پتہ نہیں زندگی میں ہم دوبارہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اللہ پڑھائے گا انشاءاللہ، لیکن زندگی کا کیا پتہ ہے۔ آپ لکھتی ہو، بہت اچھا کرتی ہو، لکھا کریں۔ بہت شکریہ جی۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے، وما علیہ الا البلاغ۔